स्केरी सीरीज़ के प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए और जो लोग किसी मुसीबत में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उनकी मुसीबत दूर फरमाए। प्यारे नाजरीन, क्या हो कि अगर आप रात का सफ़र कर रहे हो, आपकी फैमिली आपके साथ हो और आप जिस रूट पर जा रहे हैं उसके दोनों तरफ जंगल हो, ना बंदा ना बंदे की ज़ात और घुप अंधेरा, और जो गाड़ी की लाइट है उसी में जो आपको दिख रहा है बस वही दिख रहा हो, वरना आपके आसपास घुप अंधेरा और ऐसे में कोई आपको फॉलो करने लगे, मुसलसल आपकी गाड़ी के पीछे हो, और अगर आप वापस भी जाते हैं तो आपका कई घंटे का सफ़र हो, और अगर आप अपने रास्ते पर भी चलते हैं तो कई घंटों का सफ़र हो, यानी कि आप बीच में फंस चुके हों। दोनों तरफ जाने पे भी आपको वही खौफ मिले तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में कि जब आपकी फैमिली आपके साथ हो? तो आज की स्टोरी भी कुछ इसी के बारे में है। ये एक क्रीपी ट्रक के बारे में है, तो स्टोरी को पूरा लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी से अपने रूम्स की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने अपने हेडफोन्स लगा के आंखें बंद कर लीजिए क्योंकि ये स्टोरी आपको इमेजिनेशन में लेकर जाने वाली है। ये स्टोरी हमें इंडिया से भेजी गई है, तो चलते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी ही सुनते हैं। वो लिखते हैं कि मैं बहुत अरसे से आपका सब्सक्राइबर हूँ और बहुत अरसे से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपके चैनल पर स्पेशली रोड स्टोरीज़, ट्रक स्टोरीज़ ये मैं बड़े शौक़ से सुनता हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये वाक़या मेरे साथ 2017 में पेश आया। मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से पंजाब जा रहा था। सफ़र बहुत लंबा था। मेरा बड़ा बेटा कार ड्राइव कर रहा था और मैं सेकंड सीट पर बैठा था। मेरी वाइफ, मेरी एक बेटी और मेरा एक छोटा बेटा पीछे सीट पर बैठे थे। हम अपने सफ़र पर रवां थे। अब हम शहर से निकल चुके थे और आबादी वाले एरिए हमने पीछे छोड़ दिए थे। वो दिसंबर का महीना था और बहुत सर्दी थी। हमने गाड़ी में हीटर ऑन कर रखा था। सफ़र को एंजॉय करते हुए हम अपने सफ़र पर रवां थे। बहुत ज़्यादा फॉग थी और हमने अपनी फॉग लाइट्स ऑन कर रखी हुई थी। बताता चलूँ, हम एक ऐसे एरिए से जा रहे थे जिसके दोनों तरफ खेत थे और बीच में वो रोड था। सर्दी के बायस ट्रैफिक भी कम थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहाँ पर हमें ट्रैफिक ना होने के बराबर मिलना शुरू हो गई। यानी कि काफ़ी देर बाद अगर कोई गाड़ी हमें ओवरटेक करती या हमें क्रॉस करती तो करती, अदरवाइज़ हमें रोड पे हमारी गाड़ी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और फॉग इतनी ज़्यादा थी कि कुछ ही डिस्टेंस तक हमें अगर कुछ दिखाई दे तो दे। बड़ा केयरफुल हो के मेरा बेटा गाड़ी ड्राइव कर रहा था और हम सफ़र एंजॉय कर रहे थे। हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें भी अपने साथ रखी हुई थी। हम मेरे ससुराल जा रहे थे। वो शाम का वक्त था और रात होने वाली थी। क्योंकि शाम को भी फॉग के बायस अंधेरा बहुत ज़्यादा था, तो हमने फॉग लाइट्स ऑन कर रखी थी कि अगर कोई सामने से गाड़ी आए तो उसे अंदाज़ा हो सके कि सामने कार आ रही है। बहरहाल हम चलते रहे और खूब इंजॉय करते रहे। हमने गाड़ी में हल्के से सॉन्ग्स भी लगा रखे थे और इसी दौरान हम आपस में बातें भी कर रहे थे। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, रात ढले जा रही थी और हम लोग आपस में हंसी मजाक भी कर रहे थे। लेकिन मेरा बेटा मुसलसल गाड़ी ड्राइव करने में उसका ध्यान था कि अचानक उसने कहा कि बाबा। तो मैंने फ़ौरन जब फ्रंट की तरफ देखा तो क्या देखते हैं कि एक बहुत पुराना ट्रक जो कि बिल्कुल हमारे सामने रोड के किनारे पे खड़ा था। वो ट्रक इतना करीब ही था जैसे वो कबाड़ से निकला हुआ ट्रक हो। उसके ऊपर जंग लगा हुआ था और बड़ी उसकी बुरी हालत थी। मेरे बेटे ने गाड़ी रोक दी ट्रक के पास और मैंने उतर कर उस ट्रक का जायज़ा लिया। मैंने ट्रक को चेक किया। उसके टायरों में हवा भी प्रॉपर थी, उसका इंजन भी रनिंग कंडीशन में था। तो बड़ा अजीब सा मालूम हो रहा था कि इस वीरान जगह पर यह ट्रक ऐसे क्यों खड़ा हुआ है। बहरहाल उसके बाद मैं फिर गाड़ी में बैठा और हम अपने रास्ते पर चल पड़े। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद अब रात के कोई 12 बजे का टाइम था।
کہ میرا بیٹا سائیڈ ویو مرر میں دیکھ کے کچھ بے چین سا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا پاپا پیچھے کوئی گاڑی ہے جس کو میں راستہ دینے کی کوشش کروں تو وہ آگے نہ نکلے، جب میں گاڑی کی سپیڈ سلو کر لوں تو وہ بھی سپیڈ اپنی سلو کر لیں۔ جب میرے بیٹے نے یہ بات مجھے بتائی تو اس کے بعد میں نے چیز نوٹس کرنا شروع کی، اور یہی بات تھی، پیچھے کوئی ٹرک تھا جو ہمیں فالو کر رہا تھا، اور اس کے بعد ہم لوگ بہت خوف زدہ ہو گئے۔ بتانے میں بہت عجیب ہے لیکن بات یہی تھی، وہ ٹرک ہمیں فالو کر رہا تھا۔ ہم نے اسے راستہ دینے کی کوشش بھی کی پر وہ مسلسل اپنی سپیڈ سلو کر لیتا، جیسے ہماری گاڑی کی سپیڈ سلو تھی وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ بھی سلو کر لیتا، اور ہم رفتار تیز کرتے تو وہ بھی ٹرک رفتار تیز کر لیتا۔ اور پھر میرے بیٹے نے بیچ روڈ میں گاڑی روک دی۔ پھر میرے بیٹے نے باہر ہاتھ نکالا اور ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ آگے نکلو، پر وہ ٹرک ہمارے ہی پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب ہمیں اور زیادہ خوف آنے لگا کہ نہ جانے یہ ٹرک ہمیں فالو کیوں کر رہا ہے۔ بہرحال میں نے بیٹے سے کہا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، تم گاڑی اتنی سپیڈ سے ہو سکے یہاں سے نکالو۔ میرے بیٹے نے گاڑی سپیڈ میں بھگانا شروع کر دی۔ اب وہ ٹرک بھی ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ بہت سپیڈ ہونے کے باوجود وہ ٹرک کی کافی ڈسٹنس پہ تو صحیح لیکن ہمارے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ پھر آخر ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ ٹرک ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فوگ کے باعث شاید ہم بھی اسے نظر نہیں آ رہے تھے، پر مشکل یہ تھی کہ وہ روڈ سیدھا سیدھا تھا اور ہمیں اس روڈ پر جانا تھا۔ بہرحال اب ایک ٹرک بھی تھا اور ہمارے لیفٹ سائڈ پہ بھی تھا۔ ہمیں اس ٹرک کے پیچھے چھوڑے کافی ٹائم گزر گیا تھا۔ ہم بہت ریلیکس ہو چکے تھے۔ ہم نے گاڑی بہت سلو کر لی تھی کیونکہ فوگ بھی تھی اور ہمیں اپنی سیفٹی کا بھی دھیان رکھنا تھا۔ پوری فیملی ہمارے ساتھ تھی۔ بتاتا چلوں جس ایریے میں ہم انٹر ہو چکے تھے وہاں پر ریسنٹلی بارش ہوئی تھی اور اس بارش کے باعث کچھ روڈ جیم تھا۔ ہم سے پہلے پہنچی گاڑیاں بھی وہاں پر ٹریفک میں جیم تھی اور ہم بھی اس لائن میں لگ گئے، نہ جانے وہ روڈ کب کھلنا تھا۔ بہرحال ہمارے پیچھے کوئی گاڑی نہیں تھی اور ہمارے آگے گاڑیوں کی لائن تھی۔ وہ اتنی زیادہ بھی نہیں، کم سے کم کوئی 10-12 گاڑیاں صرف اس انتظار میں تھیں کہ جیسے ہی روڈ کھلے، اور اب ہم لوگ بہت ریلیکس ہو کے بیٹھے تھے کیونکہ ہم نے اس ٹرک کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ہمیں اپنے پیچھے سے اس ٹرک کا ہارن سنائی دینے لگا، اور اس کی ہیڈ لائٹ کی وجہ سے اس میں اندر بیٹھا ہوا شخص ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم پھر سے ڈر گئے۔ ہمیں بہت خبر آ گئی کہ یہ ٹرک اب ہمارے سر پر آن پہنچا ہے۔ بہرحال ہم لوگ بیٹھے رہے۔ میرا بیٹا مسلسل سائیڈ مرر سے اس ٹرک کو دیکھ رہا تھا۔ اب میرے دل میں کیوریوسٹی تھی۔ میں نے کہا میں اترتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ گاڑی میں کون ہے۔ میں نے اپنا ڈور اوپن کیا اور گاڑی میں ہوا چیک کرنے کی بہانے سے اس ٹرک کی طرف دیکھنا چاہا۔ میں نظریں چرا کر وہاں دیکھ رہا تھا کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ مجھے دیکھنے آیا۔ میں صرف یہ بہانہ کرنا چاہا تھا کہ میں اپنی گاڑی کا ٹائر چیک کرنے آیا ہوں کہ اس میں ہوا کتنی ہے۔ میں نے اس طرح کی ایکٹنگ کی، میری نظر اس ٹرک کے اندر جو ڈرائیونگ والی سیٹ تھی ادھر گئی تو مجھے وہاں ایک شخص کا بلاک شیڈو نظر آیا۔ چونکہ اس ٹرک کی ہیڈ لائٹ ابھی بھی آن تھی اس وجہ سے میں اس کو آسانی سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ پھر میں دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد ٹریفک کھل گیا، وہ ٹرک ریورس ہوا اور ہمیں بھی اوورٹیک کر کے چلا گیا، جو کہ ہم چاہ رہے تھے۔ ہم نے گاڑی اس ٹریفک میں بہت سلو ہی رکھی تھی تاکہ یہ بلا ہم سے ٹلے، اور پھر ہم بہت ریلیکس ہو گئے۔ وہ ٹرک ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا، بہت آگے جا چکا تھا۔ پھر میں نے اس ٹرک کی حالت اتنی کریپی تھی، اس کا کلر اترا ہوا تھا، پورا زنگ آلود اور انتہائی گندا ٹرک تھا، جیسے سالوں پرانا ماڈل۔ آپ یقین کریں دیکھنے میں تو وہ ایک ٹرک لگ رہا تھا، لیکن نہ جانے اسے اتنا خوف کیوں آ رہا تھا۔ وہ ٹرک جب ہمیں اوورٹیک کر کے گزرا تو باقاعدہ اس میں سانگز لگے ہوئے تھے اور وہ اتنے اونچے گانا لگاتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ بہرحال ہم لوگ ریلیکس ہو گئے۔ میری فیملی بھی پوری ڈر چکی تھی اور ہم نے گوگل میپ آن کر رکھا تھا اور ہمیں گوگل میپ پہ ایک شارٹ کٹ راستہ بتا رہا تھا جو کہ ایک طویل کچا راستہ تھا، لیکن وہ ہمارا ٹائم 2-3 گھنٹے سیو کر رہا تھا۔
میرے بیٹے نے کہا پاپا اگر ہم اسی راستے کو لے لیں تو کیسا رہے گا؟ جب میں نے وہ راستہ دیکھا تو بالکل بلو لائن مجھے گوگل میپ میں شو ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھو اس راستے میں کہیں پہ تمہیں کوئی ریسٹورنٹ نظر آ رہا ہے؟ اس نے اس کو زوم کر کے دیکھا تو اسے ایک ریسٹورنٹ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم اس راستے پر لے لو، آسانی ہو جائے گی، اور خدا نہ خاصا وہ جو ٹرک ہے ایک تو ہم اس سے بھی بچ جائیں گے، اب نہ جانے اس میں کون ہے، کوئی لٹیرے یا کچھ اور، بہرحال وہ جو بھی ہمارے پیچھے ہیں ایک تو ہم ان سے بھی بچ جائیں گے، شاید وہ ٹریفک کی وجہ سے ہم پر کوئی اٹیک نہیں کر پائے، اور اس طرح ہمارا ٹائم بھی بچے گا اور ہم لوگ ایک ریسٹورنٹ سے کچھ کھانا پینا وغیرہ بھی کر لیں گے، پھر آگے اپنے سفر پر بھی نکل جائیں گے۔ یہ آئیڈیا صحیح تھا اور میں نے اپنے بیٹے کو اس راستے پر چلنے کا کہا۔ کچھ ٹائم بعد اس راستے سے ایک کچا راستہ اس پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ کہنے کا تو ایک کچا راستہ تھا مگر وہ ایک بہت اچھا راستہ تھا، لیکن اس راستے کی بری بات یہ تھی کہ دونوں طرف اتنے گھنا جنگل تھا کہ اس جنگل کے درمیان اس راستے پر جب گاڑی چل رہی ہو تو دور دور تک کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ وہ اتنا چوڑا راستہ تھا کہ 2 گاڑیاں ایک ٹائم پر اوورٹیک کر سکیں۔ بہرحال ہم چلتے رہے اور ہمیں خوف بھی آ رہا تھا اس راستے سے، کیونکہ ہماری گاڑی کی جو روشنی تھی اس میں جو ہمیں نظر آ رہا تھا وہ آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم گاڑی کے دونوں طرف دیکھیں تو گھپ اندھیرا، اور بیک لائٹ کی جو ریڈ روشنی ہماری بیک پہ جتنی دور تک پڑ رہی تھی بس وہی، اور اس کے علاوہ پھر ڈارک و سموکی نائٹ تھی۔ بہرحال ہم چلتے رہے اور میپ کو ہی فالو کرتے رہے۔ میپ کو میں دیکھ رہا تھا، ہم نے تقریباً 1 گھنٹے کا سفر اس راستے پر کر لیا تھا۔ اب میپ میں وہی ریسٹورنٹ شو ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ گاڑی ہلکی رکھنا، ہمارے رائٹ سائڈ پر وہ ریسٹورنٹ آئے گا، لیکن جگہ کو دیکھ کر بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس بیابان جنگل میں بھی کوئی ریسٹورنٹ ہوگا۔ بالآخر ایسا ہی ہوا۔ جب ہم لوگ بہت قریب آئے تو ہم نے دیکھا کہ روڈ کے ایک سائڈ پر ایک ڈھابا نما ایک ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا۔ میپ میں جس طرح وہ ریسٹورنٹ شو ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا وہ بہت بڑا کوئی ریسٹورنٹ ہوگا، لیکن وہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا۔ ہم نے وہاں گاڑی روکی اور ہم نے کھانے کا آرڈر کیا۔ سردی کے باعث اس نے اندر انتظام کیا۔ فریش ہو کر کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ ہم اندر بیٹھے تھے، ہمیں باہر ایک ٹرک کی آواز آئی۔ ہم نے ونڈو سے دیکھا تو وہی ٹرک جو ہمارے پیچھے تھا، نہ جانے وہ ٹرک کہاں سے آ گیا۔ ہم جو کھانا کھا رہے تھے ہمارا کھانا رک گیا۔ وہ ٹرک باہر پارکنگ میں کھڑا تھا اور ہماری حالت خراب ہو گئی، اور ویسے ہی اس کی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے ہمیں اندر بیٹھا شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر ہمیں اس ٹرک سے گانوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جیسے سانگز لگا کے کوئی سن رہا ہے، اور وہ ٹرک مسلسل ایکسیلیٹر دے رہا تھا۔ آپ کو بتانے میں تو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو رہا ہو، لیکن وہ سچویشن ایسی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس ٹرک کی آواز اور اس ٹرک کا پیچھا کرنا ہمیں دہشت زدہ کر رہا تھا۔ ہم بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے، آپ یقین کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے جب نوٹ کیا کہ وہاں کے جتنے ریسٹورنٹ کے لوگ تھے ان لوگوں کی ہم نے باڈی لینگویج دیکھی، وہ لوگ بھی ڈر چکے تھے، نہ جانے ایسا کیا تھا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس ریسٹورنٹ کی، جو کہ لکڑی کا ایک ڈھابا تھا، اس کے ڈورز بند کرنا شروع کر دیے، ونڈوز بند کرنا شروع کر دیں، اور ہم لوگوں کو منہ پہ انگلی رکھ کے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ خاموش، بات نہیں کرنی۔ ہم لوگ سب سہم گئے، کھانا تو دور، ہم سے تو سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ کچھ دیر وہ ٹرک کی آواز ہمیں باہر آتی رہی، وہ ایکسیلیٹر دیتا رہا، اور تھوڑی دیر بعد ہمیں اس ٹرک کی آواز آئی جیسے وہ ٹرک وہاں سے خود ہی موو ہو رہا ہو۔ میں نے فوراً سے ونڈو سے جا کر دیکھا تو وہ ٹرک اس راستے پر جا رہا تھا جس راستے پر ہم نے جانا تھا، لیکن وہ بہت سپیڈ میں نکل گیا۔ بہرحال ہم نے ابھی بھی شکر ادا کیا کہ چلو، لیکن یہ جو ڈھابے کے لوگ تھے یہ بہت پریشان تھے۔ میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھے، وہ ہمیں کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ ان کی باڈی لینگویج سے صاف ظاہر تھا انہیں جیسے کچھ پتہ ہے، کچھ معلوم ہے، لیکن وہ ہمیں بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ بہرحال میرے بہت انسسٹ کرنے پر بھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اور پھر ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا کر حمد کی اور گاڑی میں بیٹھے۔ اب میں نے بیٹے سے کہا کہ یہاں سے نکلو
और मैप पर देखते रहो। हमें करीब में कोई गेस्ट हाउस या कोई होटल जो रात स्टे करने के लिए मिल जाए, क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी थी। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि बाकी का सफ़र रात में ही करें। हमने मैप चेक किया, जिसमें वो कच्चा रास्ता कंप्लीट होने के बाद कोई आधा पौना घंटा और आगे सफ़र करने के बाद एक गेस्ट हाउस हमें मिलना था। हमें वो सफ़र तो कैसे भी काटना था। अब हम वहाँ से हिम्मत करते हैं और गाड़ी को निकालते हैं। धीरे से हम सफ़र को काटते रहे हैं। फिर करते कराते हम वो कच्चा रास्ता ख़त्म करते हैं और फिर पक्के रोड पर भी वो आधा पौना घंटे का सफ़र तय करते हैं। फिर वही गेस्ट हाउस हमें मिल जाता है, लेकिन वो गेस्ट हाउस भी उसी जंगल में, उस रोड पे भी किनारे पे था जहाँ पर और भी गाड़ियाँ खड़ी थी। हमें काफ़ी तसल्ली हुई और हमने अंदर रिसेप्शन पे जाके एक रूम मांगा। हमें कहा कि हमें रात गुजारनी है और एक रात के लिए हमें रूम चाहिए। उन्होंने कहा कि VIP रूम सब बुक हैं और एक इकोनॉमिकल सा रूम है जो रोड फेजिंग है। हमने कहा ठीक है, हमने डन कर दिया। वो 2 बेडरूम था और हम पूरी फैमिली उसमें चेक इन कर लेते हैं और कैसे भी हम लोग सब उस रूम में मैनेज करते हैं। तकरीबन कोई 4:30 या 5 बजे का टाइम था। आपको बताता चलूँ, सर्दियों के दिन थे तो कोई पंखा नहीं था, किसी चीज़ की नॉइस नहीं थी। बाहर कोई एटमॉस्फेयर इतना खौफनाक था कि मैं आपको क्या बताऊं। यानी कि वहाँ की खामोशी भी हमें काट खाने को दौड़ रही थी। इतनी खामोशी में मेरी फैमिली तो सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं और मेरा बेटा, हम लोग नीचे फर्श पे ही गद्दा वगैरह बिछा के लेट गए। अब जो हमारा रूम था उसकी विंडो से बाहर का रोड नज़र आता था। बहरहाल मैं विंडो के पास खड़ा हुआ और बाहर का जायज़ा लेने लगा और फिर मैं दोबारा अपने बिस्तर पे लेटा और कब मेरी आंख लगी मुझे कुछ पता नहीं चला। अभी मुझे आधा घंटा ही हुआ सोए हुए कि हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पर था कि मुझे बाहर गैलरी की तरफ से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई चलता हुआ इधर से उधर और उधर से इधर चल रहा है। और फिर मैंने महसूस किया कि वो मेरे दरवाजे के पास आकर खड़ा हुआ है। मैं बहुत घबरा गया और जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। मैं उठा, मैंने इधर उधर का जायज़ा लिया। फिर पता नहीं कि मेरे दिमाग में आया, मैं बजाय दरवाजे की तरफ जाने के मैं बाहर विंडो की तरफ चला गया। मैंने उसका कर्टन हटाकर नीचे रोड पे देखा तो वही ट्रक नीचे खड़ा हुआ था। आपको क्या बताऊं कि मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो ट्रक अब की बार बिल्कुल बंद था, ना उसके इंजन का शोर था और ना उसमें वैसे की तरह गाने चल रहे थे। वो बिल्कुल बंद खड़ा हुआ था। बहुत गौर से देखने के बाद मैंने महसूस किया कि उसमें ड्राइवर भी नहीं है। फिर मेरा दिमाग फ़ौरन से झपटा गया कि वो चेक इन करके इस होटल में ना आ गया हो। बहरहाल मैंने फ़ौरन से रिसेप्शन पे कॉल की और स्टाफ से पूछा कि ये जो बाहर ट्रक किसी का खड़ा है। उसने बोला, सर मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा, हमारे बाद कोई और भी चेक इन हुआ था क्या इस गेस्ट हाउस में? तो उसने कहा कि जी सर, आपके बाद एक शख्स था, उसने हमें आपके फ्लोर पर ही एक रूम दिया। ये बात सुननी थी तो मेरे पांव तले और ज़मीन निकल गई। मैं बहुत खौफज़दा हो गया था। मैंने कहा, कौन सा रूम दिया? जो उसने रूम नंबर बताया था वो मेरे रूम के बिल्कुल सामने वाला रूम था। अब मैं समझ चुका था ये बाहर चलने की आवाज़ किसकी आ रही है। ये सुनने की देर थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं। बहरहाल मैंने अपने बड़े बेटे को उठाया और मैंने उसे ये बात बताई कि ये मामलात हैं, ये बाहर गैलरी में कोई चल रहा है और नीचे वही ट्रक खड़ा हुआ है। क्योंकि मेरा दिमाग उस टाइम काम नहीं कर रहा था, मेरे बेटे ने कहा कि पापा एक काम करते हैं, स्टाफ को ही ऊपर बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम इसी टाइम चेक आउट कर रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना है। हमने अपनी पूरी फैमिली को उठाया और हम रेडी हो गए हैं। स्टाफ जैसे ही आया हमने कहा कि हमें नीचे जाना है और हमें अभी के अभी चेक आउट करना है। वो बहुत हैरान था कि सर इतनी जल्दी भी क्या है। हमने कहा, नहीं, हमें कोई इमरजेंसी हो गई है और हमें अभी के अभी चेक आउट करना है। उसने कहा, ठीक है। हम फ़ौरन से नीचे पहुँचे। हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और हम मुड़ मुड़ के उसी ट्रक को देख रहे थे कि अचानक मेरी नज़र उसी विंडो में पड़ी जिस रूम में हम थे। यकीन करेंगे, कोई ब्लैक सा शैडो कर्टन हटाकर हमें देख रहा था। अब उसको हमारे जाने की खबर हो चुकी थी।
نہ جانے کون تھا جو ہمارے پیچھے لگ چکا تھا۔ بہرحال ہم نے گاڑی بہت سپیڈ میں نکالی وہاں سے، اور مسلسل ہم سفر طے کرنے لگے کہ اچانک ہمیں اپنی گاڑی کے ٹائر کے نیچے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بڑا سا پتھر آیا ہو۔ ہماری گاڑی بہت ڈس بیلنس ہوئی، لیکن میرے بیٹے نے گاڑی سنبھالی اور ہمیں ایسا فیل ہوا جیسے ہماری گاڑی کو جو پچھلی کمانی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ ہماری گاڑی ایک سائڈ پر جھک گئی، لیکن ہم لوگ مسلسل گاڑی چلاتے رہے کیونکہ ہم وہاں پہ رکنے کا رسک بالکل نہیں لے سکتے تھے۔ بہرحال ہم چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر کچھ لوگوں نے آگ جلا رکھی تھی۔ ہمیں وہاں پر کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا اور ایک ہٹ سا بنا ہوا تھا۔ ہم نے وہاں پر جا کے گاڑی روکی کیونکہ اگر ہم اور زیادہ گاڑی چلاتے تو ہماری گاڑی کے الٹنے کے بھی چانسز تھے۔ پوری فیملی ہمارے ساتھ تھی، ہمیں پیچھے سے اس ٹرک کا بھی خطرہ تھا۔ ہم گاڑی سے اترے اور ہم نے اتر کر اپنے ٹائر کی طرف دیکھا تو آپ یقین جانیں ہماری گاڑی کے ٹائر پر بلڈ لگا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور یا کوئی انسان ہماری گاڑی کے نیچے آیا ہو، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال ہم اس جگہ پہنچے جہاں پر آگ جل رہی تھی۔ ہم نے آس پاس آوازیں دیں لیکن کوئی ہمیں جواب نہیں دے رہا تھا۔ جب ہم یہاں پہنچے تھے تو ہمیں دور سے ایسا محسوس ہو رہا تھا اس آگ کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے قریب پہنچنے پر اس آگ کے آس پاس ہمیں کوئی نہیں ملا۔ ہم نے آوازیں دیں لیکن کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ ہم اور پریشان ہو گئے، لیکن اتنے میں ہی ہماری گاڑی کے پیچھے سے ہمیں آہٹ محسوس ہوئی جیسے ہماری گاڑی کے پیچھے کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، اور ہمیں گاڑی کے اندر سے بچوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم بھاگ کر گاڑی کے پاس گئے۔ ہمیں اندر سے بیٹھی ہماری فیملی ہاتھ کا اشارہ کرتی رہی کہ گاڑی کے پیچھے کوئی ہے۔ بتاتا چلوں کہ ہماری بڑی گاڑی تھی اور ہمیں پیچھے سے ایک عجیب سی چپٹ چپٹ کی آواز آتی۔ بڑی ہمت کر کے ہم لوگ پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ جو کہ گاڑی کے ٹائر کے پاس لیٹے تھے، اس ٹائر پہ جس پہ بلڈ لگا ہوا تھا وہ اس کو چاٹ رہے تھے۔ آپ یقین جانیں ہمارے رونگٹے دیکھ کر کھڑے ہو گئے، ہماری جان نکل گئی۔ ہمیں دور سے 2 لائٹیں نظر آئیں، وہی ٹرک وہاں سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ ہم نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی وہاں سے نکالی۔ گاڑی اس کنڈیشن میں چل تو سکتی تھی لیکن اس کے الٹنے کے چانسز بہت زیادہ تھے۔ بہرحال خوش قسمتی سے کوئی حادثہ نہیں ہوا اور ہم اس حالت میں گاڑی کو چلاتے رہے۔ ہم نے جس سائڈ پر کمانی ٹوٹی ہوئی تھی اس سائڈ پر لوڈ کم کر دیا، فیملی کو اس طرح بٹھا دیا اور مسلسل گاڑی چلاتے رہے۔ وہ ٹرک ہمارا پیچھا کرتا رہا۔ پھر اسی میں پوری رات گزر گئی اور صبح ہونے والی تھی۔ جیسے ہی ہلکی ہلکی روشنی شروع ہوئی تو وہ ٹرک کہاں غائب ہو گیا ہمیں کچھ پتہ نہیں، اور وہ پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ اب بہرحال ہم نے صبح کی روشنی میں ایک ریسٹورنٹ پر، جو پراپر ریسٹورنٹ تھا، وہاں گاڑی روکی۔ وہاں ٹرک ڈرائیور حضرات بیٹھے ہوئے تھے جو ہمیں بڑی حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ ہم سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوں۔ میں نے ہمت کی اور ان سے جا کر پوچھا، کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ رات کو اس روڈ سے کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ رات کو اس روڈ پر کوئی سفر نہیں کرتا کیونکہ یہ روڈ ہانٹڈ ہے۔ پھر میں نے انہیں اپنی آپ بیتی سب بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ اس روڈ پر وہ ایک ٹرک گھومتا ہے اور وہ ایک ہانٹڈ ٹرک ہے، اور یہاں رات میں کئی ان لوگوں کو وہ ٹرک دکھائی دیا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ اس روڈ پر رات میں سفر نہ کیا جائے، اور وہ جو ڈھابا جہاں پر آپ نے آگ جلتی بھی محسوس کی، وہ جگہ بھی ہانٹڈ ہے۔ وہاں پر بھی بہت زیادہ آسیب کا بسیرا ہے، اور کئی لوگوں کو تو ایسا بھی محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، اور بھی نہ جانے کتنے معاملات اس روڈ پر ہو چکے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ رات میں کبھی بھی اس روڈ پر سفر نہ کیا کریں۔ بہرحال یہ ہمارا ایک واقعہ تھا جو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں، وہ جو آج تک مجھے یاد ہے، اور کبھی بھی اس کے بعد ہم نے رات میں اس روڈ تو کیا، کسی روڈ پر بھی رات میں سفر نہیں کیا۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ دن کا سفر ہی کریں۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی سٹوری بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیے گئے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی سٹوری اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔
اگر آپ کے ساتھ بھی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام کے تھرو کانٹیکٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا، اپنے رشتہ داروں اور اپنے گردنواہ کے تمام دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔